قرآن حکیم کا کوئی سپارہ کوئی سورت اور کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ اور ہر صفحے پر آپ کا ذکر خیر جگمگا رہا ہے۔ اور اسی قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بات بتائی ہے کہ اس کے ہر سپارے، ہر سورت اور ہر صفحے پر قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کا تذکرہ خیر، آپ کا ذکر خیر قرآن حکیم سے پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کے ایک ہی سپارے پر دو دفعہ، یہ ایک ہی صفحے پر دو دفعہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ رب العالمین یہود و نصارہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمہیں ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں نا، یہ وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ مکتوباً ان کا ذکر خیر لکھا ہوا ہے، عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے پاس تورات اور انجیل میں بھی۔ گویا قرآن مجید کے نازل ہونے سے ہزاروں سال پہلے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تورات اور انجیل میں موجود تھا اور اب بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے، نام ہے آپ کا مبارک، وہ 4 دفعہ ذکر کیا ہے۔ 4 دفعہ ایسا موقع آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام کے ساتھ قرآن نے کیا ہے، اور 5ویں دفعہ آپ کا جو دوسرا نام ہے وہ بھی تذکرہ ہوا ہے، اس کا بھی 4تھے سپارے میں پڑھیے جا کے قرآن حکیم، تو وہاں فرمایا وما محمد الا رسول۔ لفظ محمد یہ پہلی دفعہ قرآن میں استعمال ہوا جو آپ کا ذاتی نام ہے۔ دوسری بار 22ویں سپارے میں فرمایا ما کان محمد
ابا احد من رجالکم، تو یہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ذاتی نام وہ ذکر ہوا. اور پھر 26ویں سپارے میں 2 دفعہ آپ کا نام آیا. ایک ہی سپارے میں 2 دفعہ آپ کا نام آیا. اور جو دوسرا نام ہے آپ کا وہ ہے احمد. اور ان 2 ناموں کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے کہ لوگوں زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمان پہ مجھے احمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ جو احمد نام ہے یہ 28ویں سپارے میں اس کا ذکر ہوا. گویا آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد 4 دفعہ قرآن میں آیا اور احمد 1 دفعہ آیا. اور یہ 4 مقام ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک مقام بھی قرآن مجید کا وہ مقام ہم پڑھنے لگے ان کا اس کا ذکر کرنے لگے تو مکمل ہو جائے. لیکن معلومات کی حد تک یہ یاد رکھیے کہ 4 دفعہ اس میں محمد آیا ہے قرآن میں اور 1 دفعہ اس میں احمد آیا ہے. اور اس میں احمد کا جو ذکر آیا ہے وہ اس طور پر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہ لوگوں بنی اسرائیل کا میری قوم اللہ نے میرے ذمے جو پیغام لگایا ہے ایک تو یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دوسرا میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی کہ میں تمہیں ایک ایسے آنے والے پیغمبر کی تشریف آوری کا بتا کے لاؤں خوشخبری دوں تمہیں کہ جنہوں نے میرے بعد تشریف لانا ہے. اسمہ احمد ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے احمد. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں 650 سال کا فرق ہے. ہماری عمریں کیا ہے 50 60 70 سال اور ہم سمجھتے ہم نے بڑی دنیا دیکھی. 6.25 صدیاں پہلے اسی کائنات میں اسی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ میرے بعد انہوں نے تشریف لانا ہے اور ان کا نام ہے احمد. تو اندازہ لگائیں کہ آپ ابھی تشریف نہیں لائے, آپ کی آمد ابھی نہیں ہوئی اور 6.25 صدیاں پہلے اس زمین پر آپ کا نام بھول جانا. اسی کو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے محبوب اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کا تذکرہ خیر بلند کر دیا. ابھی آج کس نے پیدا ہونا ہے اس کا کسی کو پتہ ہے, کل کس نے پیدا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں. لیکن قرآن جاری آقا کی شان پر کہ 6.25 صدیاں بعد آمد ہوتی ہے اور تذکرہ آپ موجود ہے 6.25 صدیاں پہلے.
گرامی کی میں نے بات آپ سے عرض کی، اور یہ ہر مسلمان، ہر عاشق رسول، ہر محب رسول کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ کا اسم گرامی محمد 4 مرتبہ آیا ہے قرآن حکیم میں، اور آپ کا اسم گرامی احمد 1 دفعہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی صفات ہیں، آپ کی جو صفات ہیں، آپ کی جو کوالٹیاں تھیں، جو آپ کی خوبیاں تھیں، ان کو بھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ تو نامی کے بعد دوسرے نمبر پر جو تذکرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ آپ کی ان صفات کا تذکرہ ہے جو اللہ نے ذکر کی، رب العالمین نے ذکر کی کہ میرے پیغمبر ایسے ہوں گے، میرے پیغمبر ایسے ہیں، میرے پیغمبر میں یہ خوبی ہے، میرے پیغمبر میں یہ صفت ہے، میرے پیغمبر میں یہ کوالٹی ہے۔ تو ان کا بھی کچھ تذکرہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رب الجلال نے اپنے محبوب پیغمبر شافع محشر ساقی کوثر فخر انس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی کے علاوہ قرآن حکیم میں آپ کی عمدہ ترین، اعلیٰ ترین اور بڑی ہی پیاری صفات کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے ایک یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر، اپنے حبیب رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بنائی ہے کہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ سراپا رحمت، اور صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آپ عالم ارواح میں بھی رحمت۔ وقت کی طرف دیکھیں تو کوئی بات بھی کرنے کا موقع نہیں رہ گیا۔ عالم ارواح میں اللہ نے آپ کو کیسے رحمت بنایا، صرف اشارہ دیکھ لیجیے۔ ساری کائنات کے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا اور ایک وعدہ دیا، ایک سوال کیا، ساری روحیں جمع تھیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے ساری روحیں وہاں جمع تھی، پیغمبروں کی بھی، بندیوں کی بھی، نبیوں کی بھی، اتقیاء بھی جمع تھے، صوفیاء بھی جمع تھے، کائنات میں آنے والے بادشاہ بھی جمع تھے، سارے جمع تھے وہاں۔ ساری ارواح وہاں موجود تھی۔ رب ذوالجلال نے پوچھا الست بربکم، ساری روحوں سے پوچھا۔ ساری روحوں سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ اللہ نے پوچھا ساری روحوں سے۔
نبی بھی جمع ہے، ولی بھی جمع ہے، صوفی بھی جمع ہے، ساری کائنات جمع ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی، سکوت چھا گیا کہ کیا جواب دیا جائے۔ تو سب سے پہلی جو روح مقدس اس سوال کے جواب میں لب کشا ہوئی، سب سے پہلے جس نے جواب دیا کتابوں میں لکھا ہے وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب نے روح ہونے کی حالت میں عرض کیا کہ بلا، کہ اللہ آپ نے سوال کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب۔ تو عالم ارواح میں بھی اللہ کے نبی رحمت بن کر ساری کائنات کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا جواب سنا باقی روحوں نے، تو باقی روحوں نے بھی یہی جواب دیا کہ رب العالمین آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو روح محمد نے یہ جواب دیا ہے، ہمارا بھی جواب یہی ہے کہ آپ ہی ہمارے رب۔ دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا میں جو آپ نے رحمت بن کے کردار ادا کیا، جس طرح آپ ہر ایک کے لیے رحمت بنے، آپ دیکھیں گھڑی کو کہ وہ بات بیان ہو سکتی کہ کس طرح آپ اس دنیا کے ہر انسان کے لیے، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، آقا کے لیے بھی، غلام کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، دنیا کی ہر چیز کے لیے آپ رحمت بنے۔ اب ایک ایک کی مثال دیں تو کہاں وقت پہنچے گا۔ پھر عالم قیامت ہے، وہاں جس طرح آپ رحمت بنیں گے، اس کا بھی نظارہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ صفات کا تذکرہ میں کرنا چاہتا تھا، چلو انشاءاللہ وہ اگلے جمعے، کہ اور کون کون سی صفات محمدی کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ آپ تشریف لائیں گے جلدی تو انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، اللہ خیر رکھے۔ عالم قیامت میں آپ کس طرح رحمت بنیں گے، اس کا تذکرہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ سارے انسان وہاں جمع ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہ زمین تانبے کی طرح اور جیسے انگارہ ہوتا ہے اس طرح تپی ہوئی ہوگی۔ سارے نبی وہاں بھی جمع ہوں گے، دنیا کے سارے سچے ولی بھی وہاں ہوں گے، صوفیاء، اتقیاء سارے جمع ہوں گے، اور سارے پریشان ہوں گے کہ حساب کب شروع ہو، حساب کب شروع ہو۔ جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائیں، جنہوں نے جہنم میں خدا نخواستہ جانا ہے وہ جہنم میں جائیں۔ کچھ تو ہو، فیصلہ تو ہو۔ اس گرمی سے، اس ہولناکی سے، اس خوفناکی سے تو جان چھوٹے۔ سارے انسان مل کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ ہی عرض کریں۔ بھی لگا دیے کیا ہوا؟ چلو اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ تو انشاءاللہ یہ تذکرہ قیامت کا ہے، کس طرح آپ عالم قیامت میں قیامت کے دن ساری کائنات کے لیے
ہمارے نبی محترم کس طرح رحمت بنیں گے، رحمت ثابت ہوں گے، اس کا تذکرہ تفصیلی انشاءاللہ یہ بھی اگلے جمعے پہ ہی رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اشارہ کیا میں نے کہ دنیا میں آپ دنیا کے ہر شعبہ زندگی میں انسانوں کے لیے کیا جانوروں تک کے لیے رحمت بنے، کہ تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ 2-3-4 جمعوں میں ہوگا۔ آپ حضرات جلدی تشریف لایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر شروع ہوا ہے، انشاءاللہ 3-4 نہیں بلکہ زیادہ جمعوں پر یہی ذکر چلتا رہے گا۔ اور اس ذکر خیر کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا مولا نبی رسول اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان پہچانیں اور اپنا رویہ دیکھیں۔ پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ باقی جگہوں پہ بھی آپ ذکر خیر سنیں گے، لیکن یہاں سے فرق یہی ہے کہ یہاں تذکر خیر کے ساتھ یہ دعوت فکر ضرور دی جاتی ہے کہ اپنا رویہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عظیم شان پیغمبر ہے ہمیں ملے، اور ان کی سنتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، یہ دعوت فکر ضرور دے۔ صرف تذکر خیر وہ بھی باعث ثواب، لیکن دماغوں کو اپیل ضرور کرنی ہے، ذہنوں کو اپیل ضرور کرنی ہے کہ اتنے عظیم الشان پیغمبر ہمیں ملے ہیں، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، اور آپ کے فرامین کے ساتھ عملی طور پہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ آپ کی سنتوں کے ساتھ بازاروں میں، دکانوں میں، عدالتوں میں، گھروں میں غمی اور خوشی کے موقع پہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دعوت فکر ضرور دینی ہے ہر جمعہ میں۔ اور انشاءاللہ آپ کا تذکر خیر بھی باعث ثواب سمجھ کر، باعث برکت سمجھ کر سنائیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آقا و مولا کے ساتھ سچی محبت، سچا عشق نصیب فرمائے، آمین کہتے ہیں۔